بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 6 اکتوبر 2022 پری مارکیٹ انالیسس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اور لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ میں سے کئی حضرات جو ہیں وہ یہ اکثر پوچھتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اکاؤنٹ کھولنا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ یا میرے ساتھ ٹریڈنگ کے لیے. تو میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ میں انڈیپینڈنٹ انالسٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں پچھلے کوئی 12-13 سالوں سے. میرا کسی بھی بروکریج ہاؤس سے کوئی لنک نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, میں کہیں پہ جاب نہیں کر رہا ہوں. تو اس لیے میں کوئی جو ہے بروکریج ہاؤس آپ کو ریکمینڈ ایسج نہیں کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس میں آپ کو اتنا گائیڈ ضرور کر سکتا ہوں کہ پی ایس ایکس کی آپ ویب سائٹ پہ جائیں, اس میں ڈیٹیل ہے, لسٹڈ ہیں سارے جو آتھرائزڈ ہیں بروکریج ہاؤسز, سارے اس میں لسٹڈ ہیں اور ان میں ان کی ریٹنگ اور گریڈنگ بھی کی گئی ہے. تو وہاں سے آپ جو بھی آپ کو بہتر لگتا ہے سلیکٹ کر سکتے ہیں. رینڈملی ایسے ہی آپ نہ چوز کریں کہ آپ نے کہیں سے کوئی ایڈورٹیزمنٹ دیکھی, کوئی فیس بک پہ کسی نے ایڈورٹائز کیا تو آپ اس کو کر لیں, سلیکٹ کر لیں. آپ جائیں پی ایس ایکس کی ویب سائٹ پہ, وہاں پہ ان کی لسٹ نکالیں. تمام جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, بروکریج ہاؤسز ہیں, ان کی اس پہ ان کے نام موجود ہیں, ان کے کانٹیکٹ نمبرز, ان کی پوری ڈیٹیل, ویب سائٹ, یہ وہ ای میل ایڈریس, ہر چیز موجود ہے اور ان کی ریٹنگ اور گریڈنگ بھی انہوں نے کی ہوئی ہے. تو وہاں سے جو اچھے ریٹنگ والے اور اچھے گریڈنگ والے ہیں چند, آپ ان کو شارٹ لسٹ کریں. پھر آپ ان کو ای میلز کریں, ان سے باقی ڈیٹیلز پتہ کریں, آپ کا کمیشن سلیب کیا ہے, اور پھر جو ان میں سے آپ کو بہتر لگے وہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ کھول لیں. تو یہ تو ہو گئی اکاؤنٹ کھولنے تک کی بات. اور اس کے علاوہ مارکیٹ کی اب بات کر لیتے ہیں. تو یہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ پری مارکیٹ انالیسس جو چارٹ شیئر کیا میں نے, اس میں ریزسٹنس زون ہم نے ڈیفائن کی ہے 41,736 سے لے کے 41,861 کی. اچھا, اسی رینج میں جو ہے میں ریکمینڈ کر رہا ہوں آپ کو کہ 41,700 سے لے کے 41,900 کے درمیان آج ایک دفعہ آپ اپنی جو پوزیشنز ہیں وہ لازمی سیل کریں, پروفٹ ٹیکنگ لازمی کریں, کیونکہ مارکیٹ جو ہے وہ یہاں سے ایک کریکشن جو ہے وہ کسی وقت سٹارٹ کر سکتی ہے, اور پھر اس میں ایک اس کریکشن کی وجہ سے, پروفٹ ٹیکنگ کی وجہ سے ایک سیلنگ پریشر آئے گا, جس وجہ سے مارکیٹ جو ہے کپل آف 100 پوائنٹس لوز کر سکتی ہے. تو ایسے میں اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ جب مارکیٹ میں کریکشن ایکسپیکٹڈ ہو تو آپ ایک دفعہ وہاں سے ایگزٹ کریں. جب مارکیٹ کریکشن لے لے تو نچلے پھر آپ ڈسکاؤنٹڈ پرائسز میں دوبارہ بائی کرتے ہیں. پھر مارکیٹ جب یہاں آتی ہے تو مینس آپ کو فائدہ تب ہوتا ہے. بیسیکلی آپ نے جو ارن کرنا ہوتا ہے وہ انہی اپس اینڈ ڈاؤنز میں ارن کرنا ہوتا ہے. آپ نے جو ٹریڈنگ ہے وہ یہی ہے. باقی جہاں تک انویسٹمنٹ کی بات ہے تو پہلے بھی میں کئی دفعہ آپ لوگوں سے شیئر کر چکا ہوں کہ جب تک ہمارے ملک کے حالات بہتر نہیں ہوتے, اسٹیبل نہیں ہوتے, اس کی پالیسیز کنسسٹنٹ نہیں ہوتی, کوئی اس میں یہ انسرٹنٹی جو ہر وقت کی یہ ختم نہیں ہوتی, تب تک انویسٹمنٹ جو ہے نا اس کے لیے ہم لوگ نہیں جا سکتے. وہ آپشن ہمارے لیے ایک لحاظ سے آپ اس کو بند سمجھیں. سوری, ریزن بینگ کہ ہمیں نہیں پتہ کل کون سی پالیسی چینج ہو جائے, کل کس سیکٹر کے حق میں کوئی چیز آ جاتی ہے, کس سیکٹر کے اگینسٹ کوئی چیز آ جاتی ہے. تو اس لیے ہم صرف جو ہے وہ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. اور آپ کوئی چیز لیں, کوشش کریں اس میں 1-2% پروفٹ رکھیں, اس کو بیچ دیں, ایک دن میں بک جائے, اگلے نیکسٹ ڈے بک جائے, 2 دن میں بک جائے, بس اس طرح کی آپ کی نا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی بائنگ کے بعد کوئی چیز ایسی ڈیولپ ہوئی ہے جو آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے, کوئی ملک کے حالات, کوئی نیوز, کوئی بھی پولیٹیکل گراؤنڈ پہ کوئی ڈیولپمنٹ ایسی ہو رہی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں ٹینشن کریٹ کر سکتی ہے, تو آپ کو اگر کوئی اس ٹائم پہ آپ کی انویسٹمنٹ سے تھوڑی سی نیچے بھی چیز بک رہی ہے تو تھوڑا لاس بک کر لینا بھی بری بات نہیں. آپ تھوڑا سا لاس بک کریں اور سائڈ لائن ہو جائیں, دیکھیں جو ہی حالات اسٹیبل ہوں آپ پھر کمائیں. تو الٹیمیٹلی جب آپ کا مہینہ اینڈ ہوگا یا آپ کے 6 مہینے کے اینڈ ہوں گے یا آپ کا سال کا جب آپ کلوزنگ کر رہے ہوں گے تو آپ انشاءاللہ اچھے پروفٹس میں ہوں گے. تو آج کی بات کرتے ہیں, جیسے یہ بھی ہم گرافکلی اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو کے ایس ای 100 انڈیکس کا یہ چارٹ ہے جو میں نے 1 گھنٹے کے ٹائم فریم پہ سلیکٹ کیا ہوا ہے.
تو اس میں یہ وہ لیولز ہیں جہاں پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان لیولز کے درمیان ہمیں جو ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ کر لینی چاہیے. اور یہاں سے جب مارکیٹ ڈپ لے تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ مارکیٹ کہاں پہ سپورٹ بناتی ہے. اگر مارکیٹ یہ لیولز ہیں جہاں پہ ایکسپیکٹڈلی مارکیٹ کو سپورٹ بنا لینی چاہیے, جو کہ کوئی 41,350 سے لے کے اور 400 کے لیول ہیں, یہاں پہ اگر مارکیٹ سپورٹ ڈیولپ کر لیتی ہے تو پھر ہم بائی بیک اکارڈنگلی یہاں پہ کریں گے. لیکن اگر مارکیٹ ان لیولز کو بھی نیچے بریک کر دیتی ہے تو پھر ہم ویٹ کریں گے کہ مارکیٹ کہاں پہ جا کے دوبارہ سپورٹ بناتی ہے. تو جہاں پہ پھر مارکیٹ نے سپورٹ لی, ایک اسٹرانگ سپورٹ اس لیول پہ تو ہے 41,000 کے قریب, تو مارکیٹ میں ایک سپورٹ ہے. بٹ اس سے اوپر مارکیٹ کہاں سپورٹ لے کے واپس ریباؤنڈ ہوتی ہے وہ ہم نے آبزرو کرنا ہوگا, اور وہ پوائنٹ جو ہے پھر ہماری بائی بیک کا پوائنٹ ہوگا کہ وہاں پہ ہم چیزیں بائی بیک کریں گے. دوسرا سیناریو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر آج آپ یہاں پہ سیلنگ کر لیتے ہیں, فرض کریں 41,900 کے آس پاس آپ سیل کرتے ہیں چیزوں کو اور مارکیٹ یہاں سے اوپر چلی جاتی ہے, اچھا تو پھر اس سٹیج پہ بھی آپ نے فی الحال بائی بیک نہیں کرنا. پھر ہم انڈیویجول سٹاکس پہ چلے جائیں گے. پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کوئی ایسا سٹاک جس میں اپ ورڈ پوٹینشیل باقی ہو, پھر ہم وہ سٹاک جو ہے مے بی آپ کو ریکمینڈ کریں بائنگ کے لیے. لیکن وہ اپ ورڈ پوٹینشیل ایک ڈپ آنے کے مینس اس کے چانسز بہت کم ہیں کہ ہمیں اس سٹیج پہ پھر کوئی ایسا سٹاک نظر آ رہا ہو جس میں اپ ورڈ پوٹینشیل ہو. لیکن اگر شاید سیمنٹ سیکٹر میں کچھ ہمیں چیز ایسی نظر آئے تو وہ پھر ہم ریکمینڈ کریں گے آپ کو کہ فلاں شیئر جو ہے آپ بائی کر لیں 1-2% پروفٹ کے لیے. لیکن اس کے لیے بھی آج سیکنڈ ہاف میں 1-1:30 بجے کے بعد ہی ہم آپ کو بائنگ جو ہے اس طرح کی کو بائنگ سجیسٹ کر پائیں گے. اور باقی یہ پروفٹ ٹیکنگ لیولز جو ہیں ان کو کائنڈلی اگنور نہیں کریے گا, ان پہ ایک دفعہ پوزیشنز آپ کو کلیئر کر لینی چاہیے اپنی. پورٹ فولیو انویسٹمنٹ پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں. کل کا جو دن تھا 5 اکتوبر 2022, فارنرز جو ہیں وہ نیٹ بائر رہے ہیں اور انہوں نے کوئی $3.45 ملین کی بائنگ کی ہے. سب سے جو سر فہرست رہا سیکٹر جس میں بائنگ زیادہ آئی ہے وہ ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کا سیکٹر ہے. باقیوں میں کوئی خاص بائنگ جو ہے وہ نہیں تھی, مین یہی ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کے سیکٹر میں بائنگ آئی ہے. اور فارن انڈیویجولز جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے کل کے دن میں, انہوں نے ہی زیادہ بائنگ کی ہے ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کے سیکٹر میں. باقی فورن کارپوریٹس نے کل اوورال سیلنگ کی ہے, اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جن جن سیکٹرز میں انہوں نے سیلنگ کی. اوورسیز پاکستانیز جو ہیں انہوں نے بھی کل سیلنگ کی ہے, اور وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پہ کہ کن سیکٹرز میں انہوں نے سیلنگ کی. تو ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کے سیکٹر میں پچھلے کچھ دنوں میں خاصی بائنگ آئی ہے, اور اس سیکٹر میں کچھ شیئرز جو ہیں وہ اپریشیٹ بھی ہوئے ہیں. جو انٹرا ڈے کریکشن ایک ڈیو ہے وہ میں بھی تھوڑا سا افیکٹ کرے ابھی یہاں پہ چیزوں کو, جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ بائی نہ کریں. لیکن یہ سیکٹر کے تقریباً سارے ہی جو اسکرپٹس ہیں, سٹاکس ہیں, شیئرز ہیں, وہ ہوپ فلی آنے والے کچھ دنوں میں اچھا پرفارم کریں گے. تو اس سیکٹر کو اپنی شارٹ لسٹ میں لازمی رکھیں اور ٹریڈنگ کرتے رہیں. ٹریڈنگ سے ہی دیکھیں, ٹریڈنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 6 ماہ بعد میں بھی چیزیں جو ہیں وہ انہی لیولز پہ ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ اس سے نیچے بھی آ چکی ہوں, لیکن آپ نے ٹریڈنگ کر کے انشاءاللہ بہتر پروفٹ کما لیا ہوگا. اور چیزیں اگر ان لیولز پہ رہیں یا تھوڑی ان سے نیچے بھی چلی جائیں تو ٹریڈنگ واحد چیز ہے جو آپ کو جب آپ اپنا جو بھی آپ کا آپ فائنینشیل پیریڈ اپنا رکھتے ہیں, منتھلی اپنی پروفٹ لاس بک کرتے ہیں, کیلکولیٹ کرتے ہیں, یا 6 منتھلی کرتے ہیں یا اینولی کرتے ہیں, تو وہ جب آپ نے اس دوران ٹریڈنگ کی ہوتی ہے تو ہمیشہ جو چیز کی پرائس اپریشیٹ کرتی ہے یا وہیں پہ رہ جاتی ہے, ٹریڈنگ کر کے آپ نے اسے ہمیشہ زیادہ ارن کیا ہوا ہوتا ہے, اور اس میں رسک فیکٹر بھی کم ہوتا ہے کیونکہ آپ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو جب بھی کوئی انسرٹینٹی یا کوئی نیگیٹو نیوز آتی ہے تو آپ اسے ایگزٹ کر جاتے ہیں. تو آپ کبھی بھی ایسی زون میں جو ہیں وہ شیئرز ہولڈ کر کے نہیں بیٹھے ہوتے جس میں انسرٹینٹی ہو. آپ ہمیشہ ایسی زون میں کیش کی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ کیش آپ کے پاس ہوتا ہے اور جہاں آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے آپ اس کو انویسٹ کر دیتے ہیں. تو یہی اسٹریٹجی ہے جو میں ایٹ لیسٹ سمجھتا ہوں کہ جب تک حالات ہمارے ملک کے اسٹیبل نہیں ہوتے تب تک ہمیں یہی اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنانی چاہیے.
اور باقی ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں جی، تھینک یو.